بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ دجال کے سلسلے میں ہم لوگ کلام کر چکے، سیدنا عیسیٰ و سیدنا مہدی علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہم نے کلام کیا ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام بلکہ آپ حضرات نے مشکات شریف کی کتاب الفتن یا ابواب الفتنہ میں ہمارے سامنے ابو داؤد شریف میں بھی عنقریب آئے گا اشارہ، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جب دجال وغیرہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں ابن سیاد کا معاملہ بھی ڈالا جائے۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی غلام تھا جس کا نام ابن سیاد اور بعض نسخوں میں ابن السیاد الف لام کے ساتھ اور ابن سعید بھی ملتا ہے، جس کے متعلق دجال ہونے کا گمان کیا جاتا تھا۔ اس کا نام بقول بعض عبداللہ تھا اور وہ یہود مدینہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ان کے درمیان دخیل تھا، نسباً یہودی نہیں تھا۔ اس کے اندر کہانت و سحر کا معاملہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ، ابتلاء و آزمائش تھا۔ اس کی حالت مختلف فیہا تھی، اس لیے صحابہ کے اندر اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا تھا۔ حضرت جابر و عمر رضی اللہ عنہما تو قسمیہ کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی معروف و مشہور اصلی دجال ہے جو خود گمراہ ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا۔ جیسے محمد ابن منکدر کی روایت میں آتا ہے کہ رأیت جابرا یحلف باللہ ان ابن سیاد هو الدجال، اور یہ بھی ہے کہ حضرت جابر فرماتے تھے کہ سمعت عمر یحلف علی ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکرہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری و مسلم علیہم الرحمہ۔ لیکن طلبہ عزیز، اکثر صحابہ کرام کے نزدیک ابن سیاد اخیر زمانے میں آنے والا معروف و مشہور گمراہ اور گمراہ کن دجال نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ کیونکہ حضرت تمیم داری کی حدیثوں میں ہے کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ کسی جزیرہ یعنی کسی دیپ کے اندر جا کر جساسہ کو انہوں نے دیکھا، وہی امرأۃ تجر شعرہا، ابو داؤد میں آگے آ رہا ہے باب فی الجساسہ، قال ما انتی قالت انا الجساسۃ اذهب الى ذلك القصر فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ حضرت تمیم داری اپنے رفقا کے ساتھ کسی جزیرے کے اندر گئے، جساسہ کو دیکھا، امرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر، سبقت لسانی سے پہلے اذهب پڑھ لیا، اذهب الى ذلك القصر، یہ کہا اس جساسہ نے۔ جب ہم وہاں پہنچے اس قصر کے پاس، فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ دجال تو اس محل میں توقوں کے ساتھ زنجیروں میں باندھا ہوا آسمان و زمین کے درمیان کودتا ہوا دیکھا گیا۔
تو وہ دجال ابن سیاد کیسے ہوگا؟ ابن سیاد تو مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ نیز ابن سیاد اگرچہ ابتداءً کاہن و ساحر ہو لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، دجال تو کافر ہی رہے گا۔ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا کاف فا را۔ ابن سیاد کو تو بال بچے تھے، دجال کو کوئی بال بچہ نہیں ہوگا۔ ابن سیاد مکہ مدینہ میں تھا، دجال کو تو مکہ مدینہ میں داخلے کا پاور و قدرت ہی نہیں ہوگی، لہٰذا ابن سیاد اور دجال دونوں الگ الگ ہیں۔ ہاں، کہانت و سحر کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ضرور تھا، اور یہی قول جمہور صحابہ کا ہے۔ اب ابن سیاد کے دجال ہونے کے باب میں حضرت عمر قسم کھاتے تھے، حضور نے انکار نہیں کیا، اس سے وہ دجال ثابت ہوتا ہے۔ تمیم داری وغیرہ کی حدیث سے جو ابن سیاد دجال نہیں ہونا ثابت ہے۔ یہ دونوں میں جو تعارض ہے اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اصلی معہود دجال کے آنے کے لیے اس کا میدان ہموار کرنے کے باب میں اصلی دجال سے پہلے بہت سے دجال و کذاب کے آنے کا ذکر حدیثوں میں وارد ہے، لہٰذا ابن سیاد بھی ان کثیر دجالوں کذابوں میں ایک تھا، اس لیے حضور نے انکار نہیں کیا۔ حقیقتاً معہود دجال نہ تھا جو تمیم داری کی حدیث سے ثابت ہے، تو حضور کے عدم انکار سے تمہیدی مرتبے کا دجال ہونا مراد ہے، معہود اور اصلی دجال نہیں ہے، اس لیے کہ تمیم داری کی حدیث اس کے اصلی دجال ہونے کا اباء کرتی ہے۔ تعارض نہیں رہے گا۔ یا یہ کہہ لو کہ دجال کے لیے ظاہراً و باطناً مختلف ابدان ہو، تو ظاہری حسی بدن کے اعتبار سے مختلف احوال کے درمیان دائر ہو کر کبھی ابن سیاد کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہوگا، اس لیے انکار نہیں کیا۔ عالم مثال میں اس کا باطنی بدن عالم مثال میں مقید بالسلاسل والاغلال ہو، جو تمیم داری کی حدیث میں ثابت ہے، لہذا تعارض نہیں ہوا۔ یا یہ کہیے قیامت کے متعلقہ امور میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، جیسا کہ قیامت کی سن اور تاریخ اور مدت کی تعیین کے بغیر ان چیزوں کو مبہم رکھتے ہوئے نفس قیامت کے متعلق وحی نازل ہوئی، اس لیے مشہور حدیث جبرائیل میں متی الساعۃ کہہ کر جبرائیل نے تعیین وقت کے متعلق سوال کیا تھا، حضور نے عمومی طور پر جواب دیا تھا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ تو سنو، جیسا کہ تعیین مدت کے بغیر نفس وقوع قیامت کے متعلق وحی نازل ہوئی، انما توعدون لواقع، ایسا ہی تعیین مصداق کے بغیر بیان صفات کے ضمن میں خروج دجال کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ اب خروج دجال تو یقینی ہے، اور مصداق حضور پر تب تک مبہم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے مصداق کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر پائے تھے، بلکہ حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ ان یکن ہوا لا تسلط علی وان لم یکن ہوا فلا خیر فی قتلہ۔ اس اجمال اور ابہام فی الوحی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی فیصلہ نہ ہونے کی بنا پر احادیث مختلف ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر دجال تو وہی ہے جو تمیم داری نے مقید بالسلاسل والاغلال دیکھا،
ابن سیاد تو شیطان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال کی صورت میں ظاہر ہوا، اخیر میں وہ اصفہان جا کر چھپ گیا، پھر اصلی دجال کی صورت میں خروج دجال کی مدت میں آئے گا۔ ابن سیاد کے بڑے ہونے کے بعد توبہ کر کے مدینہ میں مرنے کے متعلق بعض روایتوں میں آیا ہے۔ ابو داؤد میں ہمارے سامنے آئے گی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فقدنا ابن سیاد یوم غزوۃ الحرہ۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، اس کا نام ابن سیاد، ابن سعید یا ابن سیاد جیسے میں نے ذکر کیا۔ حضور کو اس پر شک تھا کہ یہ دجال ہے۔ اللہ کے رسول کا اس یہودی غلام کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ ابن سیاد کی طرف چلے تو اسے بچوں کے ساتھ ایک قلعے کے پاس کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد کی عمر بالغ ہونے کے قریب یعنی 15 سال تھی۔ اتفاق سے حضور کا دست مبارک اس کی پشت پر لگا۔ حضور نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے حضور کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور سے پوچھا، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ اجمالی بات حضور نے فرما دی۔ پھر حضور نے ابن سیاد سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم پر بات گڈمڈ ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، انی خبأت لک خبیئا، میں نے تمہارے لیے اپنے اندر ایک لفظ چھپایا ہوا ہے، تو مجھے پہچان کر دکھاؤ کہ وہ کیا لفظ ہے۔ حضور نے اس کے لیے دخان کا لفظ چھپایا تھا۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے، دخ، دال پر ضمہ اور خا پر تشدید، دخان کی ایک لغت ہے۔ حضور نے اپنے دل میں آیت الدخان، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس کو مخفی رکھ کر صحابہ کے سامنے اس کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے اس کا امتحان کیا۔ اب پوری آیت تو اس کے لیے منکشف نہ ہوئی تو ناقص جواب دیا کہ هو الدخ، حتی المقدور کوشش تو کی کہ وہ دخان کا پورا لفظ بولے، لیکن وہ ادا نہ کر سکا۔ اب وہ کیسے بول گیا کم از کم دخ؟ اصل میں ابن سیاد کے پاس کچھ جنات تابع تھے جو اسے بات بتاتے تھے۔ ان جناتوں نے ابن سیاد کو حضور کا پوشیدہ لفظ دخان پورا بتانے کی کوشش کی، لیکن من جانب اللہ انتظام ہوا کہ وہ پورا نہ بتا سکا، تو اس نے اس کا آدھا لفظ بتایا، جس سے ابن سیاد نے دخ کا لفظ بول دیا۔ ہاں، اشکال یہ ہے کہ ابن سیاد یا اس پر القاء کرنے والا شیطان حضور کے قلب میں مخفی آیت پر کیسے مطلع ہوا؟ جواب یہ ہے کہ حضور نے اپنے دل ہی دل کے اندر اس آیت کا تکلم کرتے وقت، یا بعض صحابہ سے تذکرہ کرتے وقت، یا آسمان میں اس آیت کا تذکرہ ہوتے وقت شہاب ثاقب پہنچنے کے آگے بہت عجلت میں شیطان نے صرف لفظ دخ چرا کر وہی ناقص جواب ابن سیاد کے قلب میں القاء کیا ہو۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ من جانب اللہ سب ہوا ہوگا، اس لیے وہ ناقص جواب دیا مگر ناقص جواب دیا کہ ہوا دخ۔ کوہان کی عادت یہی تو ہوتی ہے
کہ جب شیطان ان کے دلوں میں بقدر خطف قبل ادراک کے شہاب کچھ ڈالتا ہے تو وہ اس کو چرا لیتے ہیں۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصا، یعنی ذلیل ہو کر پڑا رہ، تو کاہن اور دجال ہے۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر ہرگز مسلط نہ ہو سکو گے، اس لیے کہ مشیت خداوندی میں یہ ہے کہ دجال کو عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کریں گے اور وہ اپنے نازل ہونے کے بعد قتل کریں گے، اور اگر یہ ابن سیاد دجال نہیں ہیں تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے۔ سالم بن عبداللہ لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ واقعے کے بعد حضور اور حضرت ابی بن کعب اس کھجور کے پاس چلے جس کے پاس ابن سیاد موجود تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں میں آہستہ اور چپکے سے گزرتے گئے، اس توقع سے کہ ابن سیاد سے کوئی بات سن لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے، حضور نے اسے اپنی جھونپڑی میں لیٹے ہوئے پایا جس میں معمولی سی آواز تھی جس کی کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ کھجوروں کے درختوں کو خاموشی سے پار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کی ماں نے بیٹے ابن سیاد کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے ابن سیاد، دیکھو یہ محمد آ گیا۔ حضور نے فرمایا، اگر اس کی ماں اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتی، یعنی میرے آنے کی خبر نہ بتاتی، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ واقعی دجال ہے یا نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو مدینے کے ایک راستے میں ابن سیاد ملا تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا، کیا تو یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے جواب میں کہا، کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں؟ حضور نے فرمایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ پھر اس سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے پانی پر عرش دکھائی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہیں سمندر کے پانی پر ابلیس کا عرش نظر آ رہا ہے؟ پھر حضور نے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے 2 سچے اور 1 جھوٹا، یا 1 سچا اور 2 جھوٹے نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے پاس شیطان آتا ہے جس کی وجہ سے اس پر بات خلط ملط ہو رہی ہے۔ ابو سعید سے روایت میں ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ دوران سفر ہم نے ایک جگہ قیام کیا، لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے، میں اور ابن سیاد اکیلے رہ گئے، تو مجھے اس سے بہت شدید وحشت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا تھا۔ اتنے میں ابن سیاد نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے ابن سیاد سے کہا کہ گرمی بہت تیز ہے، تو اگر اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ سن کر اس نے ایسا ہی کیا کہ اپنا سامان دوسرے درخت کے نیچے، دور درخت کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے، ہمیں دور سے بکریاں دکھائی دیں۔ ابن سیاد جا کر بکریوں کا دودھ ایک تھال میں لے آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا، اے ابو سعید، یہ دودھ لو اور پیو۔ میں نے کہا، گرمی اتنی شدید ہے، دودھ بھی گرم ہے۔ میں نے یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چیز سے کراہت لگ رہی تھی۔ ابن سیاد نے مجھے کہا، اے ابو سعید، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو کچھ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں وغیرہ، اس کی وجہ سے میرا دل کہتا ہے کہ میں درخت پر رسی باندھ کر خودکشی کر لوں۔ اے ابو سعید، اگر رسول اللہ کی میرے متعلق کی ہوئی باتیں کسی پر مخفی ہیں تو تم انصار کے گروہوں پر تو مخفی ہوگی ہی نہیں۔ کیا تم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو؟ کیا حضور نے دجال کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ بانج ہوگا،
اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور میں تو مدینے میں اپنا بچہ چھوڑ کر آیا ہوں، میں کہاں دجال ہوں؟ کیا حضور نے دجال کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ مجھے دیکھو، میں تو مدینہ سے چلا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید فرماتے ہیں اس نے مجھے ایسی باتیں کی حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، لوگوں نے اس کے متعلق جو باتیں خاموخواہ چلائی ہیں۔ ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم، میں دجال کی پیدائش بھی جانتا ہوں اور وہ اب کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تبا لک، پورا دن تیرے لیے دوری ہو۔ عرب میں یہ جملہ بولا جاتا تھا کسی کو محرومی اور دوری کی بد دعا اور گالی کے طور پر۔ علماء کا ابن سیاد کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ دجال نہیں ہے۔ ہاں، عام دجالوں میں سے ایک ہے کہ اس کے پاس جنات و شیاطین ہیں جو آ کر اسے باتیں بتاتے ہیں، اور اس کی زندگی کے آخری عرصے میں ابن سیاد اور ابو سعید خدری کے مابین ایسے واقعات جو ہم نے ذکر کیے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آخری عمر میں توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لیا تھا۔ یہ ابن سیاد کے بارے میں دجال کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا میں نے مناسب بلکہ ضروری سمجھا تاکہ ذہن میں یہ بات رہ جائے اور آگے آنے والی روایات کا سمجھنا آسان تر ہو۔ اللہ پاک فتنوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔